کہاں ہیں وہ اور تم نے انہیں کیسے ٹریس کیا؟ اوور مارشل ریلے نے چونک کر کہا وہ چاروں ڈریگن کلب آئے تھے چیف، انہوں نے بلیک ڈریگن کے بارے میں پوچھا تھا لیکن بلیک ڈریگن موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سپروائزر سے بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ کا پتہ پوچھا اور کلب سے واپس چلے گئے۔ سپروائزر نے مجھے کال کر کے ان کے بارے میں بتایا، میں اپنے آدمیوں کو لے کر بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ پہنچ گیا ہوں، وہ چاروں ابھی اندر موجود ہیں، اوور مارٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو مارٹی، گڈ شو، تم نے واقعی شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن جب تمہیں یقین ہے کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں اور بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ میں موجود ہیں تو پھر وہ ابھی تک زندہ کیوں ہیں؟ تم نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ اوور مارشل ریلے نے کہا بلیک ڈریگن آپ کا دوست ہے چیف، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے مزید احکامات لے لوں، اگر آپ حکم دیں تو میں بلیک ڈریگن کی کوٹھی میزائلوں سے اڑا دوں یا رہائش گاہ میں گیس بم پھینک کر پہلے انہیں بے ہوش کروں اور پھر ان سب کا خاتمہ کر دوں۔ اوور مارٹی نے کہا نہیں، رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے مارٹی، تم پوری کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دو، کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑو، چاہے وہ بلیک ڈریگن ہو یا کوئی اور، سمجھے؟ اوور مارشل ریلے نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ یس چیف، اوور مارٹی نے کہا اور مارشل ریلے نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ مارٹی کی کال سن کر اس کا چہرہ بحال ہو گیا تھا اور اب وہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے یقین تھا کہ مارٹی عمران اور اس کے ساتھیوں کو یقینی طور پر ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور پھر 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد دوبارہ ٹرانسمیٹر کی سیٹی بج اٹھی تو مارشل ریلے نے فوراً ٹرانسمیٹر آن کر لیا۔ ہیلو ہیلو مارٹی کالنگ اوور، دوسری طرف سے مارٹی کی پرجوش آواز سنائی دی۔ یس چیف اٹینڈنگ یو اوور، مارشل ریلے نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ جب میں نے میزائلوں سے کوٹھی تباہ کی تو یہ کسی تہخانے میں چھپ گئے تھے، میں نے چونکہ سارے علاقے کی پکڑی کی ہوئی تھی، اس لیے جب یہ تہخانے سے نکلے اور انہوں نے ایک کار میں فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ میری نظروں میں آ گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں گھیرا اور پھر انہیں موقع پر ہی گولیاں مار دیں۔ اوور مارٹی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ شو، تم کہاں ہو اب؟ اوور مارشل ریلے نے پوچھا۔ پوائنٹ 7 پر جناب، میں ان کی لاشیں ساتھ لے کر آیا ہوں، اوور مارٹی نے جواب دیا۔ اوکے، میرا ایک خاص آدمی آ رہا ہے، اس کا نام ایرک ہے، تم یہ لاشیں اسے دکھا دینا، اس کے بعد اسے کہنا کہ وہ مجھے کال کرے، اوور مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، اوور مارٹی نے جواب دیا اور مارشل ریلے نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ آف کر دیا۔ پھر اس نے تیزی سے ایک اور فریکوینسی ایڈجسٹ کی، فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبا دیا اور کال دینی شروع کر دی۔ یس ایرک اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ایرک گاچ گروپ کے پوائنٹ 7 سے واقف ہو؟ اوور مارشل ریلے نے پوچھا۔ یس چیف، اوور ایرک نے جواب دیا۔ اس گروپ کے انچارج مارٹی کو جانتے ہو؟ اوور مارشل ریلے نے پوچھا۔ یس بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اوور ایرک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، وہ پوائنٹ 7 پر موجود ہے، اس نے 4 عیسائیوں کو ہلاک کیا ہے جن کی لاشیں اس کے پاس ہے، تم جا کر ان لاشوں کو چیک کرو کہ وہ میک اپ میں ہے یا نہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مارٹی کو بھی چیک کرو، اگر وہ اصل مارٹی نہ ہو تو اسے وہیں گولی مار دینا، اگر لاشیں اور مارٹی اصل ہو تو مجھے وہیں سے کال کر کے رپورٹ دے دینا، اوور مارشل ریلے نے کہا، اور پھر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ایرک کو ساری تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ مارٹی نے انہیں کیسے ٹریس کیا تھا اور کس طرح ہلاک کیا تھا۔ اوکے چیف، میں آپ کا مقصد سمجھ گیا ہوں، آپ مارٹی پر شک کر رہے ہیں کہ کہیں عمران نے اس کی جگہ لے کر آپ کو کال کر کے ڈاج نہ دیا ہو۔ آپ فکر نہ کریں، میں مارٹی کی ایک ایک بات سے واقف ہوں، اسے اچھی طرح سے ٹٹول کر میں اس کی اصلیت معلوم کر لوں گا اور لاشیں بھی چیک کر لوں گا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں، آپ مجھے اس گروپ کے حلیے بتا دیں تاکہ مجھے انہیں پہچاننے میں کوئی غلطی نہ ہو، اوور ایرک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو مارشل ریلے نے اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے حلیے بتا دیے، اب مجھے ان چاروں کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی چیف، اوور ایرک نے کہا۔ اوکے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا، اوور اینڈ آل، مارشل ریلے نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اطمینان سے ایک طویل سانس لیا، اس سے یقین تھا کہ ایرک سب کچھ آسانی سے معلوم کر لے گا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، مارشل ریلے نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو دروازہ کھلا اور ہاربر اندر داخل ہوا۔ اس نے مارشل ریلے کو سلیوٹ کیا۔ میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں چیف، اب عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی صورت میں ہیڈ کوارٹر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ہاربر نے کہا۔ اب اس کی نوبت نہیں آئے گی ہاربر، مارشل ریلے نے کہا۔ تو ہاربر چونک پڑا۔ میں سمجھا نہیں چیف، ہاربر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو مارشل ریلے نے اسے مارٹی سے ملنے والی رپورٹ بتا دی۔ آپ کو ہر صورت میں ہوشیار رہنا چاہیے، اگر ایرک کی تسلی ہو جائے تب بھی آپ لاشیں یہاں منگوا لیں، میرے پاس جدید ترین میک اپ واشر ہے، یہاں بھی انہیں چیک کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ہاربر نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ایرک کی رپورٹ تو مل جائے، مارشل ریلے نے کہا۔ تو ہاربر نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ مارشل ریلے نے اسے چند ہدایات دی تو وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹرانسمیٹر کی سیٹی بج اٹھی تو مارشل ریلے نے فوراً اسے آن کر لیا۔ ہیلو ہیلو مارٹی کالنگ چیف اوور، دوسری طرف سے مارٹی کی آواز سنائی دی۔ چیف اٹینڈنگ یو اوور، مارشل ریلے نے سخت لہجے میں کہا۔ ایرک میرے پاس موجود ہے چیف، اس سے بات کریں، اوور مارٹی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کراؤ بات، اوور مارشل ریلے نے کہا۔ ہیلو چیف، میں ایرک بول رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے ایرک کی آواز سنائی دی۔ یس ایرک، کیا رپورٹ ہے؟ اوور مارشل ریلے نے پوچھا۔ میں نے لاشیں اچھی طرح سے چیک کی ہیں چیف، یہ واقعی اسی گروپ کی ہیں جن کے
آپ نے مجھے حلیے بتائے تھے، وہ چاروں ماسک میک اپ میں تھے، میں نے ان کے ماسک اتار لیے ہیں، وہ چاروں ایشیائی ہی ہیں۔ میں نے مارٹی کا بھی تفصیلی انٹرویو لے لیا ہے، وہ اصل مارٹی ہے، اس کے باوجود بھی میں نے اس کا میک اپ چیک کر لیا ہے، وہ میک اپ پہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ بھی جا کر چیک کی ہے، اسے واقعی میزائلوں سے مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ مارٹی کی ایک رپورٹ درست ہے، اوور ایرک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب تم ایسا کرو کہ ان چاروں کی لاشیں اپنی کار میں ڈال کر مشرقی پہاڑیوں میں واقع جھیل کے پاس لے جاؤ اور لاشیں جھیل کے کنارے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ اوور مارشل ریلے نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اوور ایرک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور مارشل ریلے نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ ٹرانسمیٹر میز پر رکھ کر اس نے انٹرکام کا بٹن پریس کیا۔ یس چیف بٹن پریس ہوتے ہی اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہاربر کو میرے پاس بھیجو، فوراً مارشل ریلے نے تیز لہجے میں کہا اور بٹن پریس کر کے انٹرکام آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، مارشل ریلے نے تیز لہجے میں کہا، تو دروازہ کھلا اور ہاربر اندر داخل ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا چیف، ہاربر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایرک نے اپنی تسلی کر لی ہے، وہ لاشیں اصل ہیں اور مارٹی بھی اصل ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے کہنے پر ان چاروں کی لاشیں فرسٹ پوائنٹ پر منگوا لی ہیں۔ تم اب ان چاروں کی لاشیں اپنے آدمیوں کو بھجوا کر چیک کر لو تاکہ وہ لاشیں اندر لے آئیں۔ جب لاشیں آ جائیں تو مجھے اطلاع دینا، میں اپنے سامنے ان لاشوں کو چیک کرانا چاہتا ہوں، مارشل ریلے نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، ہاربر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس نے مارشل ریلے کو سلیوٹ کیا اور مڑ کر آفس سے نکلتا چلا گیا۔ مارشل ریلے ضرورت سے زیادہ شکی مزاج واقع ہوا ہے، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہاورڈ، چوہان اور ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیے۔ تو کیا اب ہمیں لاشیں بن کر وہاں جانا پڑے گا؟ چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوچا تو میں نے یہی ہے، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں وہ لوگ اندر سے باہر کا منظر چیک نہ کرتے ہوں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم لاشیں بن کر جائیں تو ہماری لاشیں اٹھانے والے ہم پر گولیاں برسا دیں اور ہم سب اصل لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ ہمیں بلیک ڈریگن کے گھر سے حادثہ اسلحہ مل گیا ہے، اس اسلحے سے ہم ڈریگن کلب میں جا کر تباہی مچا دیتے ہیں اور خفیہ راستے سے گزر کر مارشل ہیڈ کوارٹر پہنچ جاتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہاور نے کہا۔ لگتا ہے تم میں تنویر کی روح سرایت کر گئی ہے جو اس جیسی باتیں کر رہے ہو۔ برادرم، اگر ہم نے مارشل ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ S1 بھی ختم ہو جائے گا اور ہمیں وہاں سے S1 باحفاظت نکالنا ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بلیک ڈریگن، مارٹی اور ایرک کی لاشوں کے ساتھ ان کے کسی اور ایک ساتھی کی لاشیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان لاشوں کو جھیل کے پاس رکھ کر کہیں چھپ جائیں گے، پھر جیسے ہی وہ ان لاشوں کو اٹھانے کے لیے آئیں گے ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ہم میک اپ باکس ساتھ لے جائیں گے، آنے والے افراد کے لباس پہن کر اور ان کے میک اپ کر کے ہم مارشل ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گے، چوہان نے کہا۔ اگر ہیڈ کوارٹر کے اندر سے ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ تب پھر ہم کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، جب مارشل ریلے کو یقین ہو جائے گا کہ ہم واقعی ہلاک ہو چکے ہیں تو اس نے مارشل ہیڈ کوارٹر میں جو ریڈ الرٹ کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم مارشل ریلے کے باہر آنے کا انتظار کریں گے۔ آخر اس نے ساری زندگی تو مارشل ہیڈ کوارٹر میں چھپے نہیں رہنا، ہاور نے کہا۔ تب تک اگر اس نے S1 کہیں اور پہنچا دی تو کیا ہم ساری زندگی S1 کی تلاش میں بھاگتے رہیں گے؟ عمران نے کہا۔ تو ہاور بے اختیار ہونٹ بھیج گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ڈریگن کلب جا کر بلیک ڈریگن کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، لیکن بلیک ڈریگن کلب میں نہیں ملا تھا، ان کے پاس اسلحے کی بھی کمی تھی، اس لیے وہ کلب میں ڈائریکٹ ایکشن نہیں کر سکتے تھے۔ کلب کے سپروائزر سے عمران نے بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کیا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بلیک ڈریگن ہاؤس پہنچ گیا۔ بلیک ڈریگن ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے قتل عام کیا اور بلیک ڈریگن کے سوا وہاں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا۔ ٹائیگر کو عمران نے بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا، اس نے جب عمران کو اطلاع دی کہ چند مسلح افراد بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ کو انتہائی خفیہ طریقے سے گھیرے میں لے رہے ہیں تو عمران ہوشیار ہو گیا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمارت کے عقبی راستے سے نکلا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ کو گھیرنے والوں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں کی تعداد 20 تھی، ان کا باس مارٹی تھا جسے عمران نے پہچان لیا تھا، وہ مارٹی کو اٹھا کر بلیک ڈریگن ہاؤس لے آیا اور پھر جب اس نے محسوس ہاتھ دکھائے تو مارٹی اس کے سامنے کھل گیا اور اس نے عمران کے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ مارٹی کے پاس ٹرانسمیٹر تھا، عمران نے اسے ٹرانسمیٹر لے کر مارشل ریلے کو کال کیا تو مارشل ریلے نے لاشیں چیک کرنے کے لیے ایرک کو وہاں بھیجنے کا کہا۔ اس کے انداز سے عمران کو یقین آ گیا کہ مارشل ریلے کو اس کی باتوں پر شک ہو گیا ہے۔ پھر جب ایرک اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے انہیں بھی قابو کر لیا۔ عمران نے ایرک سے پوچھ گچھ کی اور پھر اس نے ایک بار پھر مارشل ریلے کو کال کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ اس نے لاشیں اور مارٹی کو چیک کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے مارشل ریلے مطمئن ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہم بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اب ہمیں کچھ کر گزرنا چاہیے، ہاور نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید وہ اس طویل بھاگ دور سے اب کفت محسوس کر رہا تھا اور واقعی کچھ کر گزرنے کے موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب واقعی کچھ کر گزرنے کا ہی وقت ہے ایرک، چونکہ
میرے कद्दूकामत कहाँ है, मैं उसका मेकअप कर लेता हूँ, इसलिए एरिक की असल लाश के साथ तुम तीनों को नकली लाशें बनाकर झील के किनारे रख दूंगा। मैं वहाँ होशियार रहूंगा और फिर जैसे ही मौका मिलेगा कुछ ना कुछ कर गुजरूंगा। चलो उठो और तैयार हो जाओ, इमरान ने उठते हुए कहा। तो वो तीनों असबाब में सर हिलाकर उठ खड़े हो गए। इमरान की बात सुनकर उनके चेहरों पर मुसरत और जोश के तासुरात नमूदार हो गए थे। थोड़ी देर बाद इमरान एरिक के मेकअप में एक कार की स्टीयरिंग पर बैठा कार उड़ाए ले जा रहा था, साइड सीट पर टाइगर, जबकि अकबी सीट पर जोहान और हावर मौजूद थे और उन्होंने असलहा सीटों के नीचे छुपा लिया था। एरिक की लाश उन्होंने कार के डिग्गी में डाल ली थी। एरिक की लाश पर इमरान ने अपना मेकअप कर दिया था। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद कार पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गई। मुख्तलिफ पहाड़ियों से होते हुए इन्हें दूर से एक कुदरती झील दिखाई दी तो इमरान कार इस तरफ बढ़ाता ले गया। पहाड़ियां वीरान थी, वहां दरख्त तो थे नहीं, लेकिन झाड़ियों की बेहतात थी जो दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। अब तुम असलहा अपने लिबासों में छुपाकर लाशों में तब्दील हो जाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टाइगर झुककर सीट पर टेढ़ा होकर लेट गया। हावर और जोहान ने भी सीटों के नीचे से असलहा निकाल कर अपनी जेबों और लिबासों में मुंतकिल किया और टेढ़े मेढ़े होकर सीट पर लेट गए। इमरान ने कार झील के करीब ले जाकर रोकी और फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। कार की दूसरी साइड पर आकर उसने पहले टाइगर को खींचकर बाहर निकाला और फिर उसे उठाकर कांधों पर डालकर झील की तरफ बढ़ गया। उसने टाइगर को झील के किनारे पर डाला और फिर वापस कार की तरफ आ गया। कार का पिछला दरवाजा खोलकर उसने हावर को भी उठाकर कांधों पर डाला और उसे भी झील की तरफ ले गया। इस तरह उसने जोहान और आखिर में कार की डिग्गी से एरिक की लाश उठाकर झील के किनारे ले गया। इन चारों को वहां डालकर वो वापस कार में आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार आगे बढ़ाई और इसे फिर मोड़ता हुआ वापस चल पड़ा। एक नजदीकी पहाड़ी मोड़ पर आते ही उसने कार रोकी और उसने सीट के नीचे से मशीन गन निकाली और कार से उतर आया। कार से उतरते ही वो झुके झुके अंदाज में चट्टानों की तरफ बढ़ा और फिर झाड़ियों में से होता हुआ झील की तरफ बढ़ने लगा। वो इंतहाई मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था ताकि अगर कहीं से इस इलाके की मॉनिटरिंग भी की जा रही हो तो वो झाड़ियों में आसानी से दिखाई ना दे सके। इमरान इस रुख से झील की तरफ बढ़ रहा था ताकि झील के किनारे पड़े हुए उसके साथी उसे आसानी से दिखाई देते रहें और फिर वो अपने साथियों के काफी नजदीक आकर झाड़ियों में दुबक गया। थोड़ी देर बाद उसे हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और कुछ दूर एक पहाड़ी के पास उसे एक चट्टान अपनी जगह से सिरकती हुई दिखाई दी तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पहाड़ी में एक दहाना नमदार हो रहा था। दूसरे लम्हे दहाने से 6 अफराद निकलकर बाहर आ गए। उनके हाथों में मशीन गनें थी और वो बेहाथ चौकन्ने दिखाई दे रहे थे। वो चारों तरफ देख रहे थे जैसे उन्हें खतरा हो के उनके इर्द गिर्द कोई छुपा हुआ ना हो। उनके अंदाज पर इमरान के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उनका चौकन्ना होना और इर्द गिर्द का जायजा लेना इस बात का सबूत था कि हेडक्वार्टर से इस इलाके की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। अगर ऐसा होता तो दहाने से निकलने वाले अफराद इस तरह चौकन्ने होकर इर्द गिर्द का जायजा ना ले रहे होते। इमरान ने मशीन गन नीचे रखी और फिर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। दूसरी जेब से उसने साइलेंसर निकाला और रिवॉल्वर पर फिट करने लगा। मुसल्लह अफराद तेजी से इमरान के साथियों की तरफ बढ़ रहे थे। इमरान ने सर उठाया और फिर वो रुके बगैर रिवॉल्वर का ट्रैगर दबाता चला गया। ठक ठक की आवाजों के साथ ही 6 अफराद उछल उछल कर गिरते और तड़पते दिखाई दिए। इन सबको निशाना बनाते ही इमरान मशीन गन उठाकर उठा और बिजली की सी तेजी से उनकी तरफ भागता चला गया। उठो जल्दी, रास्ता खुला है, इमरान ने अपने साथियों के करीब आकर चीखते हुए कहा। तो टाइगर, जोहान और हावर यकलहत उछलकर खड़े हो गए। इमरान रुके बगैर दहाने की तरफ दौड़ता जा रहा था। उसके साथी भी उसके पीछे आ रहे थे। ये एक तवील सुरंगनुमा रास्ता था। इस रास्ते पर दौड़ते हुए वो एक कमरे के खुले हुए दरवाजे तक पहुंच गए। इसी लम्हे दरवाजे से एक आदमी सामने आ गया। खबरदार, इमरान ने चीख कर कहा और फिर इससे पहले कि वो आदमी संभलता इमरान ने यकलहत छलांग लगाई और उड़ता हुआ इस आदमी से टकराया और इस आदमी को लिए फर्श पर दूर तक घसीटता हुआ अंदर कमरे में पहुंच गया। इस आदमी के हलक से चीख निकली और उसने तड़प कर इमरान पर वार करना चाहा, लेकिन इमरान ने टांग मारकर उसे दूर उछाल दिया। इसी लम्हे कमरे में टाइगर दाखिल हुआ और वो आदमी टाइगर के करीब गिर गया। इससे पहले कि वो आदमी उठता, टाइगर ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ी और उसे एक झटके से ऊपर उठा लिया। इसे अभी हलाक ना करना, मुझे इससे कुछ पूछना है, इमरान ने चीख कर कहा। तो टाइगर ने उसे झटके से जमीन पर खड़ा कर दिया और इसका कोट उसके कांधों से नीचे आधे बाजुओं तक उतार दिया। इस तरह वो आदमी बेबस सा हो गया। उस कमरे की साइड दीवार के साथ एक पोर्टेबल मशीन नस्ब थी जिसके सामने एक कुर्सी थी और कमरे की बाकी दीवारें स्मार्ट थी। वो आदमी इस कमरे में अकेला इस मशीन को ऑपरेट करता था। तुम्हारा नाम क्या है, इमरान ने चंद लम्हे मशीन गौर से देखने के बाद इस आदमी की तरफ पलटते हुए कहा जिसके पीछे से टाइगर ने गर्दन पकड़ रखी थी। टाइगर की उंगलियों का शिकंजा इस आदमी की गर्दन पर इस तरह जकड़ा हुआ था कि तकलीफ की वजह से इस आदमी का चेहरा सुर्ख हो गया था और वो जानता था कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो पीछे से टाइगर एक झटके से उसकी गर्दन तोड़ सकता है। मामा मार्टिन, इस आदमी ने हकलाते हुए कहा। हेडक्वार्टर का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है, इमरान ने पूछा। हार्बर, बास हार्बर है, मार्टिन ने जवाब दिया। उसे बुलाओ यहाँ और सुनो, अगर तुमने उसे यहाँ बुला लिया तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना मेरा साथी एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ओके मम्मा, मैं बुलाता हूँ। बास ने कहा था कि जब लाशें आ जाए तो मैं इसे कॉल कर दूँ। वो लाशों को
خود چیک کر کے اندر لے جانا چاہتا ہے۔ مارٹن نے جواب دیا، گڈ شو، بلاؤ اسے جلدی۔ عمران نے کہا، مم میری گردن اس سے چھڑاؤ۔ مارٹن نے اسی طرح ہکلاتے ہوئے کہا تو عمران نے ٹائیگر کو اشارہ کیا۔ ٹائیگر نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ مارٹن اپنی گردن مسلتا ہوا اور ان چاروں کو دیکھتا ہوا مشین کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر مشین گن کے نال اس کے سر سے لگا دی۔ اگر تم نے ہمیں ڈانٹ دینے یا ہاربر کو کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری کھوپڑی کھول دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں باس کو کوئی اشارہ نہیں دوں گا، مارٹن نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے کال کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اندر سے آنے کا راستہ کہاں ہے، عمران نے پوچھا۔ یہ عقبی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں چلی جاتی ہے اور حلا بن جاتا ہے، مارٹن نے جواب دیا۔ وہ عام سا مشین آپریٹر تھا، اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کو موت کے روپ میں سامنے دیکھ کر وہ بے حد ڈرا ہوا تھا، اس لیے وہ سب کچھ بتائے چلا جا رہا تھا۔ اوکے، آپ کرو اسے کال، بس اسے کسی بات کا شک نہیں ہونا چاہیے، عمران نے ایک بار پھر سرد لہجے میں کہا تو مارٹن نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مشین آپریٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، فرسٹ پوائنٹ آپریٹر مارٹن بول رہا ہوں، باس اوور۔ مارٹن نے مشین سے ایک مائک نکال کر اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا، یس مارٹن، کیا پوزیشن ہے؟ مشین میں موجود اسپیکروں سے ایک گراہٹ بھری آواز ابھری اور عمران جو مارٹن کے قریب کھڑا تھا اس نے ٹائیگر کو اشارہ کیا تو ٹائیگر نے تیزی سے لپک کر پیچھے سے مارٹن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران نے مارٹن کے ہاتھ سے مائک چپٹ لیا۔ لاشیں اندر پہنچ گئی ہیں باس، عمران نے مارٹن کے لہجے میں کہا اور اسے اپنے لہجے میں بات کرتے دیکھ کر مارٹن کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ اوکے، کتنی لاشیں ہیں اوور؟ ہاربر نے پوچھا۔ 4 لاشیں ہیں باس، چاروں ایشیائی لگ رہے ہیں اوور، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں اوور اینڈ آل، ہاربر کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن پریس کیا اور ٹرانسمیٹر سسٹم آف کر دیا۔ اسے ہاف آف کر کے مشین کے پیچھے ڈال دو، ہری اپ، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا تو ٹائیگر کا بھرپور مکہ ہاربر کی کن پٹی پر پڑا۔ ہاربر کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ ٹائیگر کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ ٹائیگر کا ایک ہی مکہ اس کے لیے کافی رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے اسے اٹھایا اور مشین کے پیچھے لا کر ڈال دیا جہاں حلا تھا۔ تم سب عقبی دیوار کے کونوں سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ہاربر کے ساتھ مسلح افراد بھی ہوں، اس لیے محتاط رہنا، عمران نے کہا اور پھر وہ عقبی دیوار کے کونوں سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 3 منٹ بعد دیوار میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہوئی اور دیوار 2 حصوں میں پھٹ کر دائیں بائیں سمٹتی چلی گئی۔ اسی لمحے ایک لمبا تڑنگا اور کسرتی جسم کا مالک نوجوان جس نے نیوی کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا اچھل کر باہر آیا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا عمران اس پر تیز رفتار چیٹے کی طرح جھپٹ پڑا اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس کے سینے سے لگا اس کونے کی طرف پہنچ گیا جہاں سے عمران نے اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ عمران نے ایک ہاتھ اس کے سینے اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اسے اٹھا کر پیچھے ہٹ کیا تھا، جس سے نہ تو اس آدمی کے منہ سے کوئی آواز نکلی تھی نہ ہی اس کے پیر زمین پر گھسٹنے سے کوئی آواز پیدا ہوئی تھی، اور یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ پلک جھپکنے کے عرصے میں سب کچھ ہو گیا اور اس آدمی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ کونے میں آتے ہی عمران نے اسے دونوں ہاتھوں سے گھما کر زور سے زمین پر پٹک دیا۔ وہ آدمی زمین پر گر کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ عمران نے تیزی سے ایک پیر اس کی گردن پر رکھا اور ساتھ ہی اس کے بوٹ کی ٹو اس آدمی کی گردن پر مڑتی چلی گئی۔ اس آدمی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کا چہرہ تیزی سے مسا ہوتا چلا گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پیر ذرا سا واپس موڑتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ہاربر، میں ہاربر ہوں، اس آدمی کے حلق سے رک رک کر دہشت زدہ آواز نکلی۔ اگر تم نے حلق سے آواز نکالی تو تمہاری روح نکال دوں گا تمہارے جسم سے، عمران نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ ہاربر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مارشل ریلے کہاں ہے؟ عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا۔ وہ اپنے آفس میں ہے، ہاربر نے ہکلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ ساکت ہو گیا تھا۔ عمران نے اس کے سر پر زوردار ٹھوکر مار دی تھی۔ اسے ساکت ہوتے دیکھ کر عمران نے اس کی کن پٹی پر ایک بار پھر ٹھوکر مار دی کہ کہیں وہ مکر نہ کر رہا ہو، لیکن پہلی ہی ضرب میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہاور، اس کا لباس اتارو، تب تک میں اس کا میک اپ کرتا ہوں، عمران نے ہاور سے مخاطب ہو کر کہا تو ہاور تیزی سے بے ہوش پڑے ہوئے ہاربر کی طرف بڑھا اور اس نے اس کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ عمران نے جیب سے میک اپ باکس نکالا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہاربر جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنا لباس اتار کر ہاربر کا لباس پہن لیا۔ ان دونوں کی گردنیں توڑ کر ہلاک کر دو، عمران نے چوہان اور ہاور سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے کھلے ہوئے ہلاک کی طرف بڑھ گیا۔ ہاور اور چوہان نے ہاربر اور مشین آپریٹر مارٹن کی گردنیں توڑی اور پھر وہ بھی تیزی سے عمران کے پیچھے ہلا میں داخل ہو گئے اور پھر وہ چاروں تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ سرنگ آگے جا کر ختم ہو گئی اور عمران اور اس کے ساتھی زمین دوز ایک عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہ عمارت کسی قلعے سے کم نہیں تھی جو زمین کے نیچے بنائی گئی تھی۔ وہاں بے شمار افراد تھے جن میں سے کئی مسلح بھی دکھائی دے رہے تھے۔ عمران کو ہاربر سمجھ کر وہ اس سے سلام کر رہے تھے۔ عمران مختلف راستوں سے گزرتا ہوا ایک راہداری میں آیا تو اسے سامنے ایک کمرہ دکھائی دیا۔ اس کمرے کے دروازے پر چیف کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ عمران تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو باہر ہی رکنے کا کہا اور پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے ایک رخت آواز سنائی دی اور
یہ آواز سن کر عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ مارشل ریلے کی آواز تھی جسے وہ سن چکا تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک جہازی سائز کی میز کے پیچھے مارشل ریلے بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کان سے ریسیور لگا ہوا تھا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاربر کو دیکھ کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ہاربر تم کیا ہوا، لاشیں آ گئی؟ مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، لیکن میں نے لاشیں اندر نہیں منگوائی ہیں، میں خود باہر گیا تھا اور ان تمام لاشوں کو چیک کر لیا ہے، لاشیں اصلی ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی واقعی ہلاک ہو چکے ہیں۔ عمران نے ہاربر کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی لاشیں جھیل کے کنارے پڑی ہوئی ہیں؟ مارشل ریلے نے پوچھا۔ یس چیف، آپ حکم دیں تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ کر ان کی لاشیں دور کسی کھائی میں پھینکوا دیتا ہوں۔ عمران نے کہا۔ نہیں، میں خود بھی ایک نظر انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مارشل ریلے نے کہا۔ یس چیف، عمران نے کہا۔ تو مارشل ریلے اٹھا اور میز کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گیا۔ عمران تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باہر کھڑے اپنے ساتھیوں کو سائیڈ پر ہونے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھی فوراً پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ مارشل ریلے باہر نکلا تو عمران اسے لے کر ان راستوں کی طرف بڑھ گیا جن راستوں سے گزر کر وہ اندر آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمران مارشل ریلے کے ساتھ مشین آپریٹر مارٹن کے کمرے میں تھا۔ یہ مارٹن کہاں چلا گیا؟ مارشل ریلے نے مشین کے پاس خالی کرسی دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باتھ روم گیا ہوگا، آپ آئیں میرے ساتھ، عمران نے کہا تو مارشل ریلے سر ہلاتا ہوا سرنگ سے نکل کر باہر آ گیا۔ جھیل کے قریب آ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ کیا، یہاں تو ایک ہی لاش موجود ہے، باقی 3 لاشیں کہاں ہیں؟ مارشل ریلے نے یک لحظ بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جھیل کے پاس ایرک کی لاش پڑی تھی جس پر عمران نے اپنا میک اپ کیا تھا، لاشیں زندہ ہو گئی ہیں چیف، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا تو مارشل ریلے سام کسی تیزی سے مڑا اور پھر وہ ہاربر کے ساتھ مشین گن برداروں کو دیکھ کر وہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ یہ عمران کے ساتھی تھے جو ان کے پیچھے کچھ فاصلہ دے کر چلے آئے تھے۔ کیا مطلب، لاشیں زندہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور یہ تمہاری آواز؟ مارشل ریلے نے ہاربر کی طرف دیکھتے ہوئے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ میری آواز بھی نہیں پہچانے تم؟ عمران نے مسکرا کر کہا تو مارشل ریلے ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کیا تم عمران ہو؟ مارشل ریلے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلحظ خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمودار ہو گئے۔ عمران تو لاش بن کر تمہارے سامنے جھیل کے کنارے پڑا ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹائیگر تیزی سے مارشل ریلے پر جھپٹا اور مارشل ریلے چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور ٹائیگر نے پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھ موڑ کر عقب کی طرف کرتے ہوئے جیب سے ایک رسی کا بنڈل نکالا اور اس کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے۔ یہ رسی اسے مارٹن کے کمرے کی ایک دیوار کے پاس پڑی ہوئی ملی تھی جو اس نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس کے ہاتھ باندھتے ہی ٹائیگر نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ تم نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا تھا مارشل ریلے، اور ہماری لاشیں چیک کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن افسوس کہ ہماری لاشیں دیکھنے کی تم حسرت ہی کر سکو گے اور کچھ نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کس طرح بچ گئے؟ وہ ایرک وہ مارشل ریلے نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا تو عمران نے بلیک ڈریگن کی رہائش گاہ میں جانے اور وہاں ہونے والے واقعات کی اسے تفصیل بتا دی، جسے سن کر مارشل ریلے کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ او تم واقعی خطرناک ترین انسان ہو، ہمارا واسطہ کبھی تم جیسے افراد سے نہیں پڑا۔ مجھے اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ مارشل ایجنسی تم جیسے ایجنٹوں کے مقابلے میں شکست کھا گئی ہے۔ کاش میں ایس ون پہلے ہی تمہیں واپس کر دیتا تو میرا اتنا نقصان نہ ہوتا، اور ایس ون کی وجہ سے ہماری ایک لیبارٹری بھی تباہ ہو گئی ہے، مارشل ریلے نے شکستہ لہجے میں کہا۔ اب اگر تم اپنے سیکرٹ ہیڈ کوارٹر کی تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ ایس ون کہاں ہے، عمران نے کہا۔ ایس ون میرے آفس کے ایک خفیہ سیف میں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مارشل ریلے نے کہا۔ مجھے اس سیف کے بارے میں بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ سیف کھلتا کیسے ہے، عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تو مارشل ریلے نے اسے سیف اور اس کے کھولنے کا کوڈ بتا دیا۔ اس کے ہاتھ کھولو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اسپاٹ میں سر ہلا کر اس کے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ چوہان، تمہارا قد و قامت اس سے ملتا ہے، میں تم پر اس کا میک اپ کر دیتا ہوں، تم اسی کا لباس پہن لینا، میں ہاربر کے روپ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا، عمران نے کہا تو چوہان نے اسپاٹ میں سر ہلا دیا۔ عمران نے چوہان کا میک اپ کیا اور پھر اس نے مارشل ریلے کا لباس اتروا لیا۔ مارشل ریلے واقعی شکست خوردہ ہو چکا تھا اور وہ خاموشی سے عمران کی ہر بات مان رہا تھا۔ تم دونوں اس کا خیال رکھنا، عمران نے کہا تو ہاور اور ٹائیگر نے اسپاٹ میں سر ہلا دیا اور عمران چوہان کے ساتھ ایک بار پھر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اب تو تمہیں ایس ون مل گیا ہے، اب تو تم مجھے چھوڑ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی پاکیزہ کے خلاف کوئی مشن سر انجام نہیں دوں گا اور میں تمہیں یہاں سے باحفاظت نکالنے میں بھی مدد کروں گا، مارشل ریلے نے کہا۔ ایس ون آ جائے، اس کے بعد ہم سوچیں گے، ہاور نے سرد لہجے میں کہا تو مارشل ریلے خاموش ہو گیا۔ ٹائیگر، تم جا کر کار یہاں لے آؤ تاکہ جیسے ہی عمران صاحب اور چوہان ایس ون لے کر واپس آئے ہم فوری طور پر یہاں سے نکل سکیں، تب تک میں اسے سنبھال لوں گا، ہاور نے کہا تو ٹائیگر سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کار لے کر واپس پہنچ گیا اور پھر تقریباً 20 منٹ بعد عمران اور چوہان واپس آ گئے۔ عمران کے ہاتھوں میں ایک میٹل باکس تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، عمران نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے، ہاور نے مارشل ریلے کے بارے میں پوچھا۔ اسے بھی ساتھ لے لو، عمران نے کہا تو ہاور مارشل ریلے کو دھکیل کر کار کی طرف بڑھا۔ اس نے مارشل ریلے کو بھی اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا۔ عمران ٹائیگر کے ساتھ سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ
चौहान हावर के साथ पिछली सीट पर बैठ गया था। उनके बैठते ही टाइगर ने कार आगे बढ़ा दी। काफी दूर जाने के बाद इमरान ने टाइगर को कार रोकने का कहा तो टाइगर ने साइड पर कार रोक ली। इमरान ने कार का दरवाजा खोला और कार से उतर गया। उसने मेटल बॉक्स सीट पर रख दिया था, इसे लेकर बाहर आओ, इमरान ने कहा तो हावर और चौहान ने अस्बाब में सर हिलाए और कार से उतरकर मार्शल रेले को भी बाहर आने का कहा। वो खामोशी से बाहर आ गया और फिर वो सब इमरान के पीछे चलते हुए एक पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। इमरान उन्हें लेकर पहाड़ी की ऊंची चट्टान पर आ गया। वहां हर तरफ वीरानी फैली हुई थी। तुम अपने हेडक्वार्टर की लोकेशन तो जानते होगे मार्शल रेले, इमरान ने मार्शल रेले से मुखातिब होकर कहा, जो हॉर्न बेंचे खामोश खड़ा था। नहीं, तुम ना जाने मुझे कहाँ ले आए हो, यहाँ तो हर तरफ वीरान पहाड़ियां हैं, मार्शल रेले ने हॉर्न चबाते हुए कहा। तो तुम नहीं बता सकते कि इन पहाड़ियों में तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा जैसे उसे मार्शल रेले की लाइल्मी पर मायूसी हुई हो। तुम कहना क्या चाहते हो, मार्शल रेले ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हें सिर्फ मार्शल हेडक्वार्टर की शनाख्त कराना चाहता हूँ और कुछ नहीं, इमरान ने मुस्कुराकर कहा और साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकाल लिया। ये क्या है, मार्शल रेले ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी मालूम हो जाता है, इमरान ने कहा। उसने रिमोट कंट्रोल जैसे आले का एक बटन प्रेस किया तो उस पर लगा हुआ एक बल्ब जल उठा। मार्शल रेले हैरत से इस आले को देख रहा था कि इमरान ने दूसरा बटन प्रेस कर दिया। इसी लम्हे आले पर एक लम्हे के लिए सुर्ख बल्ब रोशन हुआ और बुझ गया। इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में रिमोट कंट्रोल नुमा आला एक तरफ उछाल दिया। अब तुम्हें आसानी से अपने हेडक्वार्टर की शनाख्त हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी उसका फिक्रा मुकम्मल हुआ ही था कि यकलहत दूर पहाड़ों में इस कदर होलनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी जैसे अचानक किसी आतिशफशां का दहाना खुल गया हो और जमीन बुरी तरह से लरजने लगी थी। ये क्या हो रहा है, मार्शल रेले ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। इसी लम्हे एक होलनाक धमाका हुआ और वो सब लड़खड़ा गए। साथ ही दूर पहाड़ियों के दरमियान जैसे आतिशफशां फट पड़ा था। आग के खौफनाक शोले आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई दिए और हर तरफ गर्द और पत्थरों की बारिश होना शुरू हो गई। ये मार्शल रेले ने आंखें फाड़ते हुए कहा। उसका रंग जर्द हो गया था। ये है तुम्हारे हेडक्वार्टर की शनाख्त, यही था ना तुम्हारा सीक्रेट मार्शल हेडक्वार्टर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ओ मार्शल रेले ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और दोनों हाथ मुंह पर रखकर घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया। तुम्हारा सीक्रेट हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। अंदर जाकर मैंने असलहे के डिपो में चार्जर बम ऑन कर दिए थे जिन्होंने तुम्हारे हेडक्वार्टर के परहचे उड़ा दिए हैं। अब तुम बोलो, तुमने पाकिशा से S1 चोरी किया था, उसकी तुम्हें क्या सजा दी जाए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुमने ये सब अच्छा नहीं किया है इमरान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम सबको साथ लेकर मरूंगा, मार्शल रेले ने एक झटके से उठकर यकलहत इमरान पर झपटते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से जोरदार चीख निकली और वो इमरान के करीब जमीन पर गिरता चला गया। उसे इमरान पर झपटते देखकर पीछे मौजूद हावर ने उस पर मशीन गन का ब्रस्ट मार दिया था। मार्शल रेले चंद लम्हे जमीन पर पड़ा, बुरी तरह से हाथ पांव मारता रहा और फिर वो साकत हो गया। किस्सा तमाम हुआ। चलो अब निकलो यहाँ से, वरना अभी यहाँ हर तरफ फोर्स फैल जाएगी, इमरान ने कहा। तो वो सब तेजी से कार की तरफ दौड़ पड़े और फिर कुछ ही देर में वो कार में बैठे वहां से उड़े जा रहे थे। हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, अब हमें S1 यहाँ से बाहिफाजत लेकर निकलना है। इसके लिए क्या करना है, इमरान साहब, चौहान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। S1 हम यहाँ से लेकर अपने साथ ही जाएंगे और इसकी हिफाजत के लिए हमें बहरी सफर करना पड़ेगा। मालकम क्लब का मालिक मालकम जिंदा है और इस सिलसिले में हमारी वही मदद कर सकता है और वो हमें किसी बहरी जहाज में स्मगल करवा कर यहाँ से निकाल सकता है, इमरान ने कहा। क्या वो ऐसा कर सकता है, मेरा मतलब है कि क्या वो यहाँ से इंसानी स्मगलिंग करेगा, हावर ने पूछा। हाँ, उसने यहाँ हाथ से कदम जमा रखे हैं, एक माल बर्दार शिपिंग कंपनी में उसकी हिस्सेदारी भी है, वो हमें किसी भी माल बर्दार शिप में यहाँ से निकाल सकता है। हम मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए पाकिशा पहुँचेंगे। इस तरह पाकिशा पहुँचने में हमें वक्त तो लगेगा, लेकिन बहरहाल हम S1 हिफाजत से ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, इमरान ने कहा। लेकिन S1 को अगर किसी सैटेलाइट से चेक किया गया तो, हावर ने कहा। ये जिस मेटल बॉक्स में है, इस मेटल बॉक्स में मौजूद S1 को किसी भी सैटेलाइट या साइंसी आले से चेक नहीं किया जा सकता। बॉक्स सील्ड है, जब तक इसकी सील कायम है किसी को इस बात का पता नहीं चल सकता कि इस बॉक्स में S1 मौजूद है, इमरान ने जवाब दिया। तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिए। तो क्या अब हम यहाँ से मालकन के क्लब में जाएंगे, चौहान ने पूछा। जाहिर है अब वही हमारा ठिकाना है, मार्शल एजेंसी और उसका हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। फिलहाल अब ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसे ये मालूम हो कि हम यहाँ आए हैं और हमने ही मार्शल एजेंसी और उसका हेडक्वार्टर तबाह किया है, इमरान ने कहा। चलें, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आखिरकार हम मिशन में कामयाब हो गए हैं और पाकिशा की दौलत पाकिशा वापस पहुंच रही है, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं अल्लाह का डबल शुक्र पाकिशा जाकर करूंगा, इमरान ने कहा। डबल शुक्र पाकिशा जाकर, क्या मतलब, चौहान ने चौंक कर कहा। हावर और टाइगर भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। इस बात का शुक्र कि S1 सही सलामत पाकिशा पहुंच गया है और दूसरा शुक्र इसलिए होगा कि चीफ ने खुश होकर इस बार मुझे बिग मिशन का बिग चेक देना है, इमरान ने कहा। तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े और अगर
چیف نے آپ کو چیک ہی نہ دیا تو ہاور نے ہنستے ہوئے کہا تو میں کنوارا ہی مر جاؤں گا۔ عمران نے مسمی سی صورت بنا کر کہا تو ہاور اور چوہان کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔